لیے اس بات کو عام کرو کہ مومن اور مسلمان ایک مرتبہ جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے وہ ایمان اور اسلام کی پرچھائیوں سے اور سائے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن۔ چور چوری جب کرتا ہے تو چوری کرنے کی حالت میں ایمان سے الگ ہو جاتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے زنا کرنے کی حالت میں ایمان سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان مومن کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اسلام مسلمان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ حالت ایمان میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں چوری کرے، زنا کرے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اسلام نکل جاتا ہے، اور یہ نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہ جاگتے رہے، وہ سوتے رہے، وہ سنتے رہے، وہ بولتے رہے، وہ ننگا رہے، وہ کپڑوں کے ساتھ رہے، وہ دیش میں رہے، وہ پردیش میں رہے، وہ امیر رہے، وہ غریب رہے، ہر جگہ ایمان مومن کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور اسلام مسلمان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب ایمان اور اسلام لگا ہوا ہے تو اس کے احکامات بھی لگے ہوئے ہوں گے، اس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل لگے ہوئے ہوں گے۔ تاجر جب تجارت کرے گا ایمان سے ہٹ کر نہیں کرے گا، زمیندار جب زمین کا کاروبار کرے گا اسلام سے ہٹ کر نہیں کرے گا، باپ جب بچہ جنے گا پیدا کرے گا وہ ایمان سے ہٹ کر نہیں کرے گا، کسان جب ہل جوتے گا وہ ایمان سے ہٹ کر نہیں کرے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ زانی زنا کے وقت اور چور چوری کرتے وقت ایمان نکل جاتا ہے، مطلب یہ ایمان سے کبھی مومن الگ نہیں ہوتا، مسلمان اسلام سے الگ نہیں ہوتا۔ وہ بھی جو نکلتا ہے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب چور کے چوری کرتے وقت جوش میں آ جاتا ہے، اور زانی کے زنا کرتے وقت اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، اور ایمان اور اسلام چھتری کی طرح سایہ بن کر اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نکلتا بھی ہے، یہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اگر چوری کے وقت مر جائے حالت کفر میں مر گیا، یا زنا کے وقت مر جائے یہ ایمان سے ہٹ کر مر گیا نہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں نکلتا بھی ہے، وہ غیرت کے مارے اللہ کے عذاب سے مومن کو بچانے کے لیے ایک سائے کی طرح اوپر وہ اپنے آپ کو گھیر لیتا ہے اور اللہ کے عذاب کو اس تک آنے نہیں دیتا۔